تاریخ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی واپسی کا انتظار نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کی آنکھیں کر رہی ہیں۔ دنیا بھر کی لائبریریوں میں ایک کتاب ایسی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئی، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نے اس دعوے کو صدیوں پہلے ہی رد کر دیا۔ وہ کون ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اور جب وہ دوبارہ اس زمین پر قدم رکھیں گے تو دنیا کا نقشہ کیسے بدل جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے کر چلیں گے ان حقائق کی طرف جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک کا سب سے بڑا انسانی راز ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ نشانی بتاؤں گی جس کے ظاہر ہوتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر آپ حقیقت جاننے کے لیے تیار ہیں تو میرے ساتھ جڑیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کا نظریہ بدل کر رکھ دے گی۔ Before we begin, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic content. Let's get started with the video. انسانی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس کی چمک کبھی مدھم نہیں پڑی۔ وہ نہ صرف اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں بلکہ ان کی پیدائش خود ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کے مروجہ قوانین کو چیلنج کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اپنی پاکیزگی اور تقویٰ میں بے مثال تھی، جب وہ ایک دن تنہائی میں عبادت کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک فرشتہ بھیجا۔ یہ ملاقات کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی۔ فرشتے نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خوشخبری دی جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت ملی جو بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا۔ جب وہ وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک دور دراز مقام پر چلی گئی۔ وہاں درد زا کی شدت اور تنہائی کا خوف تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس وقت پکارا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھجور کے درخت کے نیچے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ معجزہ رونما ہوا جس کی گونج قیامت تک رہے گی۔ جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ سوالوں کے تیر برسانے لگے۔ وہ حیرت اور طنز سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ تبھی وہ ہوا جس کی کسی نے امید نہ کی تھی۔ ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی آنکھیں کھولی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جس معاشرے میں ان کی ماں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، وہیں ایک شیر خوار بچے کی زبان سے نکلی ہوئی یہ سچائی سب کو خاموش کر گئی۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ ثبوت تھا جو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ وہ بغیر اسباب کے بھی زندگی تخلیق کر سکتا ہے۔ جو بچہ گہوارے میں بول اٹھا تھا، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر وہ اللہ کا وہ عظیم پیغمبر بنا جس نے مردہ دلوں میں ایمان کی روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا کیونکہ آپ کی ہر سانس، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا کیے جو اس وقت کے ماہر طبیبوں اور سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج تھے۔ آپ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا۔ کوڑی کے مریض میں مبتلا شخص کو جب آپ چھوتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر آپ کا وہ معجزہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دیتے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم طاقت کا اظہار تھا جو آپ کے ذریعے دکھائی جا رہی تھی۔ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو صرف ایک سبق سکھایا کہ کائنات کا مالک اور حقیقی معبود صرف وہی ایک اللہ ہے
اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ کا پیغام تھا محبت، عاجزی اور اپنے خالق سے سچی وفا۔ آپ نے دکھایا کہ معجزات صرف کرشمے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک دعوت فکر ہوتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ سکیں۔ اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر پہنچے ہیں جہاں دنیا کی اکثریت ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ واقعہ جسے دنیا سولی کا واقعہ کہتی ہے، وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے دشمنوں کو لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا ہے اور اب وہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا اللہ کا نبی اس قدر بے بس تھا کہ دشمن اسے سولی پر چڑھا دیتے؟ اسلام اور قرآن پاک اس واقعے کی حقیقت کو بالکل الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا فیصلہ کن جواب دیا۔ فرمایا گیا یعنی وہ ان پر مشتبہ ہو گیا، یعنی معاملہ کچھ اور تھا جو دشمنوں کو ایسا لگا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ دشمنوں کو ایک دھوکہ ہوا، کسی اور انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا اور ظالموں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ وہ اپنی ناپاکی میں سمجھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی تدبیر انسانوں کی تمام تر سازشوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ سولی جو دشمنوں کی نظر میں شکست کی علامت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کے ایک بڑے اظہار میں بدل دیا۔ آج بھی دنیا کے کروڑوں انسان ایک ایسے واقعے کو سچ مانتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اس قدر واضح طور پر رد کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے ظاہری آنکھوں کو وہ کچھ اور ہی دکھائی دے۔ مگر واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، وہ تاریخ کے کسی گوشے میں گم نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب زمین پر ظلم اور فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے اور دجال کا فتنہ انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب دمشق کی سفید مینار پر آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دنیا میں آئیں گے، لیکن ایک حکمران کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک فرد اور عادل قاضی کی حیثیت سے۔ آپ آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا سے ظلم کا اندھیرا مٹا دیں گے اور عدل و انصاف کا ایک ایسا دور قائم کریں گے کہ زمین اپنی برکتیں اگلنے لگے گی۔ آپ کی موجودگی میں بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ یہ وہ امن ہوگا جس کا خواب صدیوں سے انسانیت دیکھ رہی ہے۔ ان کی واپسی صرف ایک معجزہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو کائنات کے آخری دور میں پورا ہوگا۔ وہ آئیں گے یہ بتانے کہ حق کیا ہے، وہ آئیں گے یہ سکھانے کہ بندگی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں، اور ہم جو آج اس دور میں جی رہے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا آنا قیامت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ آپ اس عظیم دور کے گواہ بن سکیں؟ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کی حیات، آپ کے معجزات اور آپ کی واپسی، یہ سب ہمیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامتناہی ہے۔ ہم آج ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مادی ترقی نے ہمیں خدا سے دور کر دیا، لیکن جب بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کو پانے میں نہیں بلکہ اپنے خالق کے قریب ہونے میں ہے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ان کی واپسی کا ذکر احادیث مبارکہ میں اس قدر تفصیل سے آیا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے ایمان میں کچھ تازگی محسوس ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic content. This is me, Aisha. Allah Hafiz.